بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ سیریز کو آگے بڑھائیں گے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعلیم کیسے فرماتے تھے۔ تعلیم و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض تھے، لیکن جس طرح آپ نے رفقائے دعوت کے درمیان اس کا فیض عام کیا، اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ تلاوت آیات کے ذریعے ان کو چلتا پھرتا قرآن بنا دیا، تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کو علم و دانائی اور اطاعت کا مجسمہ بنا دیا، تزکیے کے ذریعے ان کے نفوس کو ہر آلودگی سے پاک کر کے معراج انسانیت پر پہنچا دیا۔ مکہ کی زندگی بھی شاہد ہے اور مدینہ کی بھی کہ دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور فکر کسی کام پر اگر مرکوز تھی تو وہ یہی کام تھے۔ راتوں کو قیام اللیل اور ترتیل قرآن میں رفقا کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروکار تھی، اور ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک بھی ہوتی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت ان میں تمہارے ساتھی ہیں۔ اس کا ایک مرکز دار ارقم تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوتے تھے اور علم و ہدایت کے پیاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ سے سیراب ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی شاید کوئی نظام تھا جس کی تفصیلات ہمیں سیرت کی کتب میں تو نہیں ملتی، لیکن جس طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت قرآن کریم کے لیے قیام فرماتے اور اپنے رفقا کے درمیان چل پھر کر ان پر نگاہ رکھتے اور ان کی خبر گیری بھی فرماتے۔ گویا توجہ اور نگرانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی کر رہے تھے، جیسا کہ سورۃ الشعراء میں ہے، جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن سنا دینا یا اس کی قرات کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کو سمجھانا اور فکر و عمل میں جذب کرنا بھی تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا قرآن سکھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آیات سیکھتے اور ان کو محفوظ کر لینے کے بعد مزید سیکھتے۔ قرآن جس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا اور پڑھایا۔ اس کی حکمت تعلیم بالکل واضح ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ اسے ہم نے موقع بموقع بتدریج اتارا ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ سورۃ الفرقان۔ ایک طرف قرآن کی ترتیل کے ساتھ ساتھ بالخصوص رات کی گھڑیوں میں تلاوت وہی علم کا منبع تھا، اور دوسری طرف عبادات کا نظام بالخصوص نماز کا انہی پر دین و ریاست کی عمارت قائم ہونا تھی۔ اور ان دو ذرائع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کے ذہن کی تعمیر کی، دل کو پاک کیا، اخلاق کو بلند کیا اور کردار بہترین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام آخری سانس تک انجام دیتے رہے۔ علمی، روحانی اور اخلاقی تعلیم و تزکیہ کا یہ کام خود اپنی جگہ کسی خلا میں بالکل ناکافی ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو عملاً دعوت و جہاد کے میدان کارزار میں نہ اتار دیتے اور ہر قسم کی آزمائشوں کی بٹی نہ سلگ جاتی جو ان کو تپا تپا کر کھوٹ اور میل نکال کر کندن بنانے کا کام نہ کرتی۔ روحانی اور اخلاقی تزکیہ از خود مطلوب نہ تھا، باطل خداؤں کو چیلنج کر کے، باطل نظام پر تنقید کر کے، حاکمیت اور اقتدار صرف خدا کا ہونے کا اعلان کر کے اور اپنی مکمل اطاعت کا مطالبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کا اصل مدرسہ کھول دیا۔ ہر قدم پر اپنے رفقا کے دلوں میں یہ بات بٹھائی کہ کامیابی کی منزل انہی جہاں غسل وادیوں کے درمیان گزرتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے، ایمان کا دعویٰ ضرور پرکھا جائے گا تاکہ طیب اور خبیث میں فرق کیا جا سکے۔ جیسے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ سورہ العنکبوت۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رکھے گا۔ سورہ آل عمران۔ قرآن، نماز اور دعوت و جہاد کی چلتی پھرتی خانقاہوں اور دوڑتے بھاگتے مدرسوں میں تعلیم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گروہ تیار کیا جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط اور گہرا تھا، جس کا ربط اپنے بھائیوں سے گہرا اور محبت کی چاشنی سے لبریز تھا، جس کی لگن اپنی دعوت اور تحریک سے انمٹ اور لازوال تھی،
اور جس کا انسان کے لیے درد و سوز دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا اور بھی اہتمام فرمایا۔ ایک یہ کہ للہیت و اخلاص پیدا ہو، جو کریں صرف اپنے رب کے لیے کریں۔ دوسرے یہ کہ مال کی قربانی دیں، اس کے لیے مال کی محبت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی فتنہ نہیں۔ اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر دنیا سے دل کو بے نیاز رکھنا سکھایا۔ دنیا کو ٹھیک کرنے کے مشن کے باوجود اپنے لیے دنیا کو متاع القلیل اور متاع غرور سمجھنا دل میں نقش کیا۔ تیسرے نگاہوں کو آخرت کے اجر پر جمایا، اس کو ایک حقیقت بنا دیا۔ اس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا، سمجھ میں آ گیا کہ وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ان 3 چیزوں کے لیے ایک طرف قرآن کے حصے پے در پے نازل ہوتے رہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں بھی ان کی ذکر و تاکید سے تازہ رہتی تھی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان باسط زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔